تو بھائی جواب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ آپ کو جواب دے سکے۔ آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا اس ویڈیو کے اندر، جو آپ نے جو ہے وہ میسیج دیا اس ویڈیو کے اندر، آپ نے پتہ ہے کیا میسیج دیا اس ویڈیو کے اندر؟ اس ویڈیو میں یہ جناب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس فیلڈ کے اندر آنا ہے تو آپ ہانیہ عامر کو فالو کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کا ذکر کیا کہ میری بیوی بھی تو کنٹینٹ بناتی ہے اور اپنے برانڈ کی پروموشن وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ جناب وہاں پر جا کر کہتے ہیں ان کی جو بیوٹی ہے یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل بیوٹی ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کی آپ تعریف کرو؟ اور اسلامی کنٹری ہے پاکستان، آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ مال کے مکان جھانکنے والے کی آنکھ کو نقصان بھی پہنچا دے تو بھائی آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے جن اداکاراؤں کا یہ نام لیا اپنی ویڈیو کے اندر، وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ کرنا چاہیے؟ اب علینا عامر کو جو ہے وہ ٹرینڈنگ کے اندر ہے، آپ نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دیا، ویوز لے لیے ہیں آپ نے، اور بس جی اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ پھر اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اکرام، میں ہوں دل عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ٹوڈے آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈاکٹر عفان قیصر، کہ ڈاکٹر عفان قیصر کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ کہ دیکھیے میں ان کی ہر بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں بھی آنیسٹلی کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن گڑبڑ اب کہاں پر ہے کہ میں کون سی ان کی ایسی بات ہے جو کہ موسٹلی یہ کرتے ہیں اپنے ولاگس کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر، لیکن میں ان کی کچھ باتوں کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ان چیزوں کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عفان قیصر جو ہے وہ کس طرح سے دوگلا پن ایک قسم کا اپنی ویڈیوز کے اندر دکھاتے ہیں۔ جو بھی کسی کو بھی اگر انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے، فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر انہوں نے ایک ٹک ٹاکر ہیں جو کہ اس وقت ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں، علینا عامر کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی کہ ان کا ذکر کر دیا اپنے ویڈیو کے اندر کہ وہ کس طرح سے فحاشی کو پروموٹ کر رہی ہیں، کس طرح سے ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ جیسے کہ یہ اکثر ایک لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، مادیت، مٹیریلسٹک، جس کا میننگ ہے مادیت، کہ مادیت پرستی کا دور ہے اور اس میں کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اور ہماری یوتھ خراب ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اب پرابلم کہاں پر ہے کہ انہوں نے علینا عامر کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی اور اس کے بعد علینا عامر نے بھی ان کو رپلائی دیا اور ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا دیا کہ پتہ نہیں ان کو کس نے ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہو، کسی کو اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کی تربیت کرنی ہے، آپ کسی کے اوپر ویڈیو بناتے ہو تو بھائی جواب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ آپ کو جواب دے سکے۔ وہ جب آپ کی یہ اصلاح، برائے اصلاح جو آپ کا پیغام ہوتا ہے، جو آپ کا میسیج ہوتا ہے، جو آپ کی ویڈیو ہوتی ہے، جب وہ دیکھے تو وہ ہکا بکا رہ جائے، وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے اور وہ اپنا کنٹینٹ چینج کر لے۔ اگر وہ اپنا کنٹینٹ چینج نہیں بھی کرتا، اگر وہ اپنی لائن فار ایگزامپل چینج نہیں بھی کرتا، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کر لے کہ بھائی اس کو رپلائی نہیں دینا چاہیے، لہٰذا اس نے تو بہت سولڈ بات کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر عرفان قیصر نے گڑبڑ کہاں پر کر دی، کہاں پر ایسی بات کر دی کہ علینا عامر نے ان کو رپلائی دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب بات جو تھی انہوں نے کیا کی تھی، سب سے پہلے میں انہوں نے جو علینا عامر کے اوپر ویڈیو بنائی وہ تھمبنیل میرے سامنے ہے۔ اگر میں اوورال ان کی چینل کی بات کروں، یوٹیوب چینل کی اگر بات کروں، تو یہ جو علینا عامر والی ویڈیو ہے، کیونکہ علینا عامر اس وقت ٹرینڈنگ کے اندر جا رہی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اس ویڈیو کا تھمبنیل میرے سامنے ہے کہ 2 لاکھ کے قریب اس کے اوپر ویوز ہیں۔ اور اگر میں رینڈملی باقی ان کی جو سراؤنڈنگ میں ویڈیوز وغیرہ ہیں میرے سامنے، اس وقت کسی کے اوپر 1000 ویوز ہیں، کسی کے اوپر 2000 ہیں، آگے جا کر میں بھی یہ بڑھ جائیں، لیکن ریسنٹلی جو میں آپ کو جو انالیٹکس بتا رہا ہوں ان کے چینل کا، وہ یہی ہے کہ 2 لاکھ ویوز اور اس کے بعد سراؤنڈنگ میں ویڈیوز ہیں، کسی کے اوپر 5000 ہیں، کسی کے اوپر 10,000 ہیں، کسی کے اوپر 2000 ہیں، کسی کے اوپر 1000 ویوز ہیں، لیکن سب سے زیادہ ویوز اس ویڈیو کے اوپر آئے ہیں جو کہ ٹرینڈنگ میں انہوں نے بنائی ہے، کہ یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، دوگلا پن دکھاتے ہیں اور ٹرینڈنگ کو فالو کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور یہ دوگلا پن جو ہے وہ دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، یہ ریالٹی کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو تھمبنیل وہاں پر کریٹ کیا، اس کے اوپر جو پہلی لائن لکھی ہے انہوں نے، وہ دیکھیے کیا لکھی ہے کہ سنسناہٹ والی ٹک ٹاکر علینا عامر غصہ کر گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیے
کہ ایک ذمہ دارانہ طور کے اوپر اس طرح کا ٹائٹل کے اندر اس طرح کی لائن لکھنا بنتی ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب دوسری لائن اگر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر کے بتاؤں تو وہاں پر یہ لکھتے ہیں ٹک ٹاک پر ناچ گانا لڑکیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے گا اس لائن کے اوپر کہ ٹک ٹاک پر ناچ گانا لڑکیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. کہ ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانا لڑکیوں کے لیے خطرناک ہے لیکن بڑے پردے کے اوپر ناچ گانا کرنا خطرناک نہیں ہے. وہ ہماری یوتھ کو خراب نہیں کر رہا, وہ ہماری نسل کو, ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو خراب نہیں کر رہا. خراب اگر کر رہا ہے تو ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیوں کا ناچ گانا خطرناک ہے. اب یہ میں جب ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ان صاحب نے 7 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اور نیچے یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر عرفان کیسر کا وہ پیغام جو گھر گھر تک پہنچے. بھائی اسلام کا وہ پیغام جو گھر گھر تک پہنچے. آپ کا یہ پیغام نہیں جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیا ہے. آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس ویڈیو کے اندر, جو آپ نے جو ہے وہ میسیج دیا ہے اس ویڈیو کے اندر, آپ نے پتہ ہے کیا میسیج دیا ہے اس ویڈیو کے اندر؟ اس ویڈیو میں یہ جناب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس فیلڈ کے اندر آنا ہے تو آپ ہانیہ عامر کو فالو کریں. آپ ہانیہ عامر کو فالو کر کے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ولگیرٹی کا عالم آپ چیک کیجئے. آپ ذرا ریویو کیجئے کہ جو ہانیہ عامر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ تو کس طرح کی یہ ولگر ڈریس کرتی ہیں, اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر شوز میں ڈانس کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے ڈراماز وغیرہ کس طرح سے ہوتے ہیں. پاکستان کے ڈراماز آج کے اس طرح کے وہ ڈراماز وغیرہ ہیں کہ ہم فیملی میں بیٹھ کر وہ ڈراماز جو ہے وہ واچ نہیں کر سکتے. آپ کس طرح کا کنٹینٹ ہے اس کو الیبوریٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ ڈراماز وغیرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں, اگر آپ نہیں دیکھتے ہیں تو عموماً اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آپ نے اسی وجہ سے ڈراماز وغیرہ چھوڑے ہوں گے کہ آج کل ڈراماز کے اندر بہت زیادہ ولگیرٹی ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہانیہ عامر کو فالو کر کر آئیں, آپ مہوش حیات کو فالو کر سکتی ہیں کہ آپ بڑے. اب میں یار ایسے الفاظ جو ہے وہ اپنے منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیمانے کے اوپر آ کر ڈانس کیجئے, آپ کو رسپیکٹ ملے گی, آپ کو عزت ملے گی. جیسے کہ مہوش حیات فلموں میں کام کرتی ہیں, ڈرامے میں کام کرتی ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر شوز میں ڈانس کرتی ہیں, اور پھر ان کو جو ہے وہ ایوارڈ وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر خوبصورتی کے ایوارڈز وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا ہے ان جناب کا کہ آپ چھوٹے پردے کو چھوڑیے, اور ٹک ٹاک چھوٹا سا پردہ ہے, آپ اس کو چھوڑیے, آپ بڑے پردے کے اوپر جائیے, وہاں پر جا کر آپ ڈانس کیجئے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو عزت ملے گی. یہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کا ذکر کیا کہ میری بیوی بھی تو کنٹینٹ بناتی ہے, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی میں نے ان کی ایک شارٹ کلپ دیکھا تھا جس میں یہ پروموشن کر رہے تھے وہ کیا نام ہے, ٹک ٹاکر ہے وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر کنٹینٹ وغیرہ کریٹ کرتی ہیں اور ای کامرس کا وہ اسٹور بھی چلا رہی ہیں, بزنس بھی کرتی ہیں ای کامرس کا. ان کا نام ہے کیا نام ہے ان کا, ہاں رابی پیرزادہ, ان کا نام ہے جی رابی پیرزادہ. اور ان کی برانڈ کی پروموشن کرنے کے لیے یہ جناب وہاں پر گئے تھے, اور وہاں پر جا کر پتہ بائی آن ایئر بائی فیس ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ان کی نیچرل بیوٹی ہے, یہ نیچرلی خوبصورت ہے. کہ ان کی پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں, کریم وغیرہ بیوٹی کے اباؤٹ پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہ بھی بائی فیس آ کر اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں اور اپنے برانڈ کی پروموشن وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جناب وہاں پر جا کر کہتے ہیں ان کی جو بیوٹی ہے یہ قدرتی ہے, یہ نیچرل بیوٹی ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کی آپ تعریف کرو اور ساری کی ساری دنیا کے سامنے آ کر جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کرو؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کو؟ نہیں دیتا ہے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی بیوی جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے, وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. جب وہ میڈیا کے اوپر آتی ہیں انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آ کر دیکھیے ایک خاتون جس کو الاؤ ہی نہیں ہے, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پردے کے بغیر آ کر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنائیے, آپ ٹک ٹاکس بنائیے, یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر میڈیا کے اوپر آ کر آپ بات کیجیے. اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلامک کنٹری ہے پاکستان, آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی بیوی بالکل بھی دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. علینا عامر ہو گئیں, اور اس کے بعد یہ ہانیہ عامر ہو گئیں, اور اس کے بعد یہ جو مہوش حیات ہیں ان کی بیوی ہو گئی, یہ رابی پیرزادہ ہو گئی, یہ جتنی بھی خاتون وغیرہ ہیں یہ ساری ایک ہی پیج کے اوپر آتی ہیں. ہاں لیول ڈفرینٹ ہے,
کہ ہانیہ عامر بڑے پیمانے کے اوپر ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد نیچے آتے آتے ٹک ٹاک بھی اس میں آ جاتی ہے۔ ٹک ٹاک کو میں بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھائی ٹک ٹاک کے اوپر اچھا کنٹینٹ ہے۔ بھائی ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیے اچھی اور بری چیز ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن خاتون کے لیے اسپیشلی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، لینا عامر ایک خاتون ہے، ان کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے، تو میرا یہ ٹاپک جسٹ اونلی اباؤٹ فیمیل ہے کہ خواتین کو بالکل بھی اسلام میں جو ہے وہ اس چیز کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر پردے کے آ کر آپ کسی بھی اب بے شک آپ بہت ہی اچھی بات کر رہے ہو، لیکن آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بیوٹیفل سینگ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا ایٹ دی اینڈ، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بغیر اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اگر تمہاری آنکھ میں کانٹا یا کسی اور چیز سے چوٹ لگ جاتی، یعنی تمہاری آنکھ نکال دی جاتی، تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوتا۔ اب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6241 میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جھانکنا اتنی بڑی بے ادبی اور حرام حرکت ہے کہ اگر مالک مکان جھانکنے والے کی آنکھ کو نقصان بھی پہنچا دے تو جھانکنے والے ہی کی غلطی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں کہ مالک مکان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ ان کے گھر میں جھانک رہا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام میں پردے اور پرائیویسی، غور سے سنیے گا، اگر آپ ڈاکٹر فان کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر فان کو سنتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ لازمی شیئر کیجئے گا۔ ڈاکٹر فان کیسے تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پردے اور پرائیویسی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کی جو ہانیہ عامر ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، آپ کی مویشیات پردہ نہیں کرتی ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر وہ ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہی ہیں، کس طرح کا وہ لباس پہنتی ہیں، کس طرح کا وہ ڈانس کرتی ہیں، فلمیں کرتی ہیں، ڈراماز کرتی ہیں، اور کس قدر وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کی بیوی بھی اسی پیج کے اوپر آ جاتی ہیں کہ آپ کی بیوی بھی بالکل جو ہے وہ پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے آ کر میڈیا کے اوپر بات کرنی ہے، کوئی میسیج انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے، تو وہ میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے وہ پردے کے اندر آ کر اپنی بات کر سکتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ڈاکٹر عفان کیسر ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نران کگان جو ہے وہ جا کر وہاں پر ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، منی ویڈیوز ان کی منی ولاگز آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ جو ہے وہ جو فیملی بلاگرز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھیے بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، سسٹرولوجی کا نام یہ بہت زیادہ لیتے ہیں کہ سسٹرولوجی جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں گند پھیلا رہی ہیں، کہ بھائی آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، آپ نے جن اداکاراؤں کا یہ نام لیا اپنی ویڈیو کے اندر وہ کیا کر رہی ہیں، کیا وہ معاشرے کی اصلاح کر رہی ہیں، کیا وہ یہ خاتونوں کو یہ کہہ رہی ہیں، ان کو یہ موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ بھائی آپ پردے کے اندر رہ کر جو مرضی کیجیے، آپ نے اگر ویڈیوز بنانی ہے تو آپ پردے کے اندر رہ کر آئیے، 2025 ہے، ٹھیک ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بھائی آپ پردے کے اندر آئیے اور آ کر کوئی بھی میسیج ریکارڈ کیجیے۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آپ آ کر بیٹھ جاؤ اور آ کر آپ جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرنی شروع کر دو، آپ جتنی مرضی اچھی بات کر لو، لیکن اگر آپ نے پردہ ہی نہیں کیا ہے تو بھائی آپ اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، اسلام تو پردے کا اہتمام کرنے کا میسیج دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پردہ کرو، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پردے اور پرائیویسی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے ذرا، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کیا میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں کہ خواتین کو بالکل پردہ کرنا چاہیے۔ اب علینا عامر کو جو ہے وہ ٹرینڈنگ کے اندر ہے، آپ نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے، ویوز لے لیے ہیں آپ نے، اور بس جی اللہ اللہ اور خیر صلاح، پھر اس کے بعد کوئی اور ٹک ٹوکر آئیں گی آپ اس کو پکڑ لو گے کہ بھائی آپ میرٹ کے اوپر بات کیجئے، آپ اسلام کو فالو کیجئے، اسلام کے اندر خواتین کے لیے کیا میسیج ہے آپ اس کو ذرا دیکھیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کے اوپر ہانیہ عامر کو پروموٹ کر رہے ہو، محوش حیات کو پروموٹ کر رہے ہو، اپنی بیوی کو پروموٹ کر رہے ہو، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ علینا عامر کو کہہ رہے ہو کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ بہت غلط بات ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ نران کگان جاتے ہو، وہاں پر جا کر آپ منی ولاگ وغیرہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ پوسٹ لگا رہے ہوتے ہو اپنی بیوی کی تصویر کے ساتھ، اپنی تصویر لگا کر آپ نیچے شعر و شاعری آپ لکھ رہے ہوتے ہو، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہو کہ بھائی کنٹینٹ بن رہا ہے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائی کیا آپ اچھا کام کر رہے ہو؟ ویری نون سینس۔
یہ بہت غلط چیز ہے۔ ڈاکٹر عرفان کیسر کو اگر ویڈیوز وغیرہ بنانی ہے، اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے انہوں نے، تو بھائی میرٹ کے اوپر آپ کیجئے، میرٹ کے اوپر آپ بات کیجئے، تاکہ پھر اس طرح کا آپ کو رپلائی دینے میں کسی کی جرت نہ ہو، کہ جیسے لینا عامر نے جرت کیا کہ آپ کو وہ رپلائی دے۔ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، میں بالکل آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایسی چیزوں کے اباؤٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا تھا۔ آپ ہانی عامر کو فالو کر سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے اس طرح سے ٹک ٹاک کے اوپر آ کر آپ لائیو نہیں آ سکتے ہو، ٹک ٹاک کے اوپر آپ اس طرح کی سے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سو ہوپ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا میسیج جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، اور یہ جو میں نے آپ تک یہ بات کنوے کی ہے میرٹ کے اوپر، دیکھیے میں نے بات کی ہے، میں نے اسلام کو فالو کرتے ہوئے بات کی ہے کہ اسلام میں کہیں پر بھی یہ الاؤ نہیں ہے عورت کو کہ وہ پرائیویسی کا خیال نہ رکھے، وہ پردے کا خیال نہ رکھے، کہیں پر بھی یہ جو ہے وہ نہیں کہا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب اپنے ویلوگ کے اندر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہو، لیکن آپ اس طرح سے نہیں آ سکتے ہو، کہ بھائی کان پکڑنے ہیں، آپ نیچے سے پکڑ لو یا اوپر سے پکڑ لو، ایک ہی بات ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے سے پکڑو کان، یہ زیادہ بہتر ہے اوپر سے کان پکڑنے سے۔ سو غور کیجئے ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کہ جب بھی آپ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، خاص طور کے اوپر کسی فیمیل کو، دیکھیے ٹک ٹاک کے اوپر بہت گند ہے، میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر بہت گند ہے، بہت ولگیرٹی جو ہے وہ وہاں سے پھیل رہی ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلم، ہم اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر جائیں، کوئی بھی ہم کنٹینٹ وغیرہ بنائیں، تو ساری کی ساری دنیا کو یہ میسیج جانا چاہیے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، کسی پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں تو اس طرح سے اسلام کو فالو کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ کنٹینٹ اپنا کریٹ کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ آپ کی بیویوں نے پینٹیں شرٹیں پہنی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ میک اپ کیا ہو اور آ کر جی بہت اچھی بات کر رہی ہیں، یہ اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی نے آ کر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اگر آ کر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ نقاب کر کے آئیں، نقاب کر کے آئیں کہ اندر پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی ہے کیا، پھر آ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی چلیں 2025 ہے، اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ قابل ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ بنا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کا کنٹینٹ نہیں کہ وہ میڈیا کے اوپر آ کر بات کریں، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر وہ بات کریں، لیکن انہوں نے میک اپ کیا ہو، نقاب کیا نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو نہ، پرائیویسی اس کے اندر ہو نہ، تو بھائی یہ سارے کے سارے ایک ہی پیج کے اوپر آتے ہیں، جتنے بھی فیملی بلاگرز ہو گئے، جتنے بھی فلمی جو لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر جو خواتین آ کر جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ وغیرہ کریٹ کرتی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر جو ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر جو بھی ہوتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، وہ سارے کے سارے ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، بس جسٹ اونلی ڈفرنس کہاں پر ہے کہ ڈفرنس لیولز کا ہے، یہاں پر ڈفرنس ہے، ادروائز اور کہیں بھی جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہے۔ سو میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا ڈاکٹر عرفان کیسر تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے تو آپ اس طرح کرٹیسائز کرو کہ آپ میرٹ کے اوپر بات کرو، اور دوسرے میں اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ آ کر جو ہے وہ آپ کو رپلائی دے سکے۔ تب تک کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ڈاکٹر عرفان کیسر تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور پھر رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ، میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔